آج انشاءاللہ العزیز ہماری تلاوت کا آغاز سورۃ الحدید سے ہوگا۔ حدید عربی میں حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور اس سورہ میں چونکہ لوہا پیدا کرنے کا ذکر کیا گیا، اس سبب سے اس سورہ کو سورہ حدید کا نام دیا گیا۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے، 57، اور نزول میں اس کا نمبر 94، 94 ہے۔ بنیادی طور پر اس میں 3 مختلف مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مضمون تو اللہ رب العزت کی ملکیت کا ہی ذکر ہوا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کا مالک رب ذوالجلال ہے۔ اس پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسرا جو مضمون اس میں ذکر کیا گیا وہ خاص طور پر دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، اور اس کی کیفیت کو ذکر فرمایا گیا اور ترغیب دی گئی، موٹیویٹ کیا گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کو اختیار کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے محبت کرو۔ تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ حقیقت میں تو آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا جو مالک ہے وہ اللہ ہی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ رب العزت جو ہمارے پاس موجود مال کا مالک ہے وہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ تجارت کرو، اسے قرض دو، اور وہ تمہیں اسے کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹائے۔ اس تصور کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ اللہ کا انعام اور اس کا کرم اور فضل ہی ہے۔ اسی کا مال اسی کے حکم پر خرچ کرنے پر رب ذوالجلال کئی گنا بڑھا کر واپس عطا فرماتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال نہیں گھٹتا۔ یہ ساری تفصیل آج کی اس تلاوت میں اس مضمون کے تحت بیان کی گئی ہے۔ تیسرا مضمون جو اس سورہ میں بیان ہوا وہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ یہ کتنی عبث ہے، کتنی معمولی ہے، اور اس کی جانب انسان کی توجہ دلائی گئی کہ اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے کہ جس کی سرسبزی اور تر و تازگی دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے اس کھیتی کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے کہ یہ فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے۔ جب گندم کا موسم آتا ہے تو دیہاتوں میں ہر طرف جو ہے وہ ہریالی ہی ہریالی، کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ جس کی زمین ہے اس نے اس پر بڑی محنت کی ہے، تو اس سے اس کو بہت اناج ملنے والا ہے۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ کھیتی کاٹ لی جاتی ہے۔ اب جب اسی زمین پر نئی فصل بونے کا وقت آتا ہے تو پھر اسی پوری زمین کو آگ لگا کر اس زمین کو صاف کیا جاتا ہے، اور گویا کہ اس کے تنکے چاروں سمت ہمیں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی کیفیت انسان کی زندگی کی ہے کہ کبھی بہت سرسبز و شاداب اور جوانی کی زندگی ہے، اور کبھی اس پر بڑھاپے کے آثار ایسے نمایاں اور غالب ہوتے ہیں کہ پھر اسے کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کو اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ ایک خاص مضمون جو آج کی تلاوت میں ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور عظیم صحابہ کے حوالے سے ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ جتنے بھی سرکار کے صحابہ ہیں فرمایا اللہ رب العزت نے ان سے بہترین وعدہ کر لیا ہے، خوبصورت وعدہ رب ذوالجلال نے ان کے بارے میں فرما دیا ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل اور اس بات کی ضمانت ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ جانثار صحابہ اول سے لے کر آخر تک ایک ایک صحابی سے اللہ رب العزت نے بھلائی کا اور خوبصورتی کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ قرآن نے دوسرے مقام پر ذکر فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان صحابہ سے راضی ہے۔ یہ ایک طویل مضمون ہے اور اس پر آج کے خاص طور پر دور میں اشد ضرورت ہے کہ اس پر کلام کیا جائے اور گفتگو کی جائے
کہ جب ان مبارک اور مقدس ہستیوں کی عدالت پر، ان کی صداقت پر، ان کی امانت داری پر، ان کے تقوی پر، ان کی پرہیزگاری پر 1450 سال کے بعد کا مسلمان زبان تان دراز کرے، اس کو کم از کم اتنا حیا ضرور کرنا چاہیے کہ انہی کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ امین نہیں تو پھر یہ دین بھی، پھر اس پر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ، وہ ہستیاں اور شخصیات ہیں کہ جنہوں نے براہ راست اس دین کو رسول کائنات سے لیا اور پھر امانتاً اسے آگے منتقل کرتے رہے، اور آج ہم اسی رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں کہ جس رب کی بارگاہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدے فرمائے ہیں۔ یہ بات ہم سب کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن، یہ سند کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچا، یہ تواتر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج صبح بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ متواتر یا تواتر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اس شے پر یا اس عمل پر یا اس قول پر ہر زمانے میں اتنے لوگ متفق ہو جائیں کہ ان کثرت کے ساتھ افراد پر جھوٹ کا گمان نہ ہو سکتا ہو، تو اس کو حد تواتر کہتے ہیں۔ اور قرآن جو ہے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ آپ قرآن کی ایک آیت کو بھی سند سے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ سارے کا سارا جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ اس تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ہر دور میں قرآن سچا رہا ہے۔ ہر دور میں یہ قرآن تواتر کے ساتھ لوگوں نے اس کو سچا مانا ہے، آج بھی اس کو سچا مانا جا رہا ہے اور قیامت تک سچا مانا جاتا رہے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ جناب 13ویں صدی کا مسلمان اور 14ویں صدی کا مسلمان اٹھ کر یہ تو کہے کہ اس کی صداقت کو میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن وہ یہ کہے کہ سب سے پہلے یہ قرآن جن زوات نے سنا ہے کہ وہ زوات معاذ اللہ جھوٹ بولنے والی تھی، یا ان کے کردار پر بات کرے، تو اگر پہلی لڑی پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو پھر وہ سلسلہ چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن کی جو حفاظت ہے اور قرآن کا اپنا اصلی حالت میں یہاں موجود ہونا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کائنات کے ہر صحابی کو کردار کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ جس پر امت کا کوئی اور فرد قریب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر عام مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، سونا، اور کتنا کرے؟ احد پہاڑ کے برابر، اور فرمایا دوسری طرف میرا صحابی ہو جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا، وہ اپنا ہاتھ گندم کے ڈھیر میں ڈالے اور مٹھی بھر گندم اٹھا کر میرے رب کی راہ میں خیرات کرے، فرمایا کہ اس کا اجر تمہارے احد کے برابر سونا خیرات کرنے سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ جو مقام اس کو مل گیا تم میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ نے ان دلوں کو محبوب کائنات کی محبت کے لیے چنا اور پھر رسول کائنات کی محبت کو ان دلوں میں جانگزی کیا، اور پھر اس کے مظاہر ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں۔ یہ سورہ حدید میں یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد جب 28ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی سورت سورہ مجادلہ ہے۔ جدل سے، جیم دال لام کے مادہ سے یہ مجادلہ ہے، یعنی آپس کیا اونچی آواز میں بات اور جھگڑا۔ اس کا شان نزول جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے شوہر نامدار جناب اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس بن ثابت نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے۔ اب یہ زہار کیا تھا کہ اس زمانہ جاہلیت میں جیسے آج کے دور میں عورت کو اپنے عقد سے نکالنا ہو تو اس کو طلاق دی جاتی ہے، تو اس دور میں یہ رواج تھا کہ بیوی کو خود پر حرام کرنا ہو تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب تو میری ماں جیسی ہے، تو اس کو زہار کہا جاتا۔ خولہ بنت ثعلبہ کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے زہار کر دیا ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی پرورش کون کرے گا، میں کس کے گھر جاؤں، میرا کوئی سہارا نہیں۔ اس وقت تک یہ زہار کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو کریم لجپال صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کہ کوئی وحی اترے، اور ان کی آواز حضور کی بارگاہ میں اونچی ہوتی تھی، یعنی ایک جھگڑے کی سی مثال قرآن نے ذکر کی اور سورت کا نام ہی رکھ دیا مجادلہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک
فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ تحقیق اللہ نے سن لیا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہی ہیں اور اپنی پریشانی کا آپ کی خدمت میں اظہار کر رہی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کناں ہیں، فرمایا کہ ہم نے ان کا مسئلہ حل کر دیا ہے کہ ہم نے اس زہار سے نکلنے کا رستہ اب تمہیں عطا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح سے کر لے، زہار کا معاملہ ہو جائے، تو فرمایا کہ وہ اس قسم کو توڑے اور قسم کو توڑنے کے بعد اپنی عورت کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے چلائے۔ یہ اس طلاق کے تصور سے اس زہار کو جدا کیا گیا۔ اب جس شخص نے زہار کر لیا جیسے اوس بن صامت نے، تب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اس زہار کو توڑو۔ یا رسول اللہ کیسے توڑا جائے گا؟ تو فرمایا کہ غلام کو آزاد کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو تو 60 روزے پے در پے رکھو، یکے بعد دیگرے رکھو، 2 مہینے کے مستقل روزے رکھو، تمہارا یہ زہار ختم ہو جائے۔ اور اگر تم یہ بھی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے کہ تمہاری جسمانی قوت اتنی نہیں کہ تم 2 ماہ تک مستقل روزے رکھ سکو، تو پھر حکم دیا گیا کہ ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو، تمہارا یہ زہار ختم ہو جائے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو گزارو۔ تو یہ احکام نازل ہوئے اور ان احکام کی وجہ سے اس سورت کو سورہ مجادلہ کہا گیا۔ امام الانبیاء کریم لجپال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں۔ حضور جو فرما دیں وہ دین بن جاتا ہے، حضور جو کر دیں وہ شریعت بن جاتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنسی خواہش پر میں کنٹرول نہ کر سکا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی خاتون کے ساتھ صحبت اختیار کر لی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد کرو۔ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو کہا کہ ایسا کرو کہ 60 روزے رکھو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ برداشت نہیں ہوا، 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی استطاعت نہیں، گھر میں اتنا راشن نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھہرو، یہیں بیٹھو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص جو ہے وہ ٹوکرا کھجور کا بھرا ہوا لے کر حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ اسے قبول فرمائیے اور اسے تقسیم کیجیے۔ کریم لجپال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کا انہیں مالک بنایا اور انہیں فرمایا کہ جاؤ جا کر اسے تقسیم کر دو، تمہاری یہ سزا اور یہ کفارہ پورا ہو گیا، غریبوں میں اس کو تقسیم کر دو۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان 2 میدانوں کے درمیان مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور مسکرا دیا، حضور نے فرمایا کہ جاؤ یہ لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی کھلاؤ، تمہارا اسے کھا لینا ہی تمہارے کفارے کے لیے کافی و شافی ہو جائے۔ اب یہ خلاف قیاس حضور کا اختیار ہے، حکم تو یہی تھے جو قرآن نے ذکر کر دی، غلام آزاد کرو گے، نہیں تو 60 روزے رکھو گے اور پھر اس پر ایک قضا رکھو گے، ورنہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے۔ اب اس کے بعد چوتھی صورت قرآن میں نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کی زبان اتنی قوت رکھتی ہے کہ حضور اگر چاہیں تو وہ صاحب شریعت ہیں، کسی کو بھی اپنے اختیار سے اگر کوئی رعایت دینا چاہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ رعایت دیتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عفو و کرم اور حضور کی رحمت کے خوبصورت مظاہر ہیں۔ اسی سورہ مجادلہ میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایک حکم نازل ہوا جس میں فرمایا کہ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ کو معمولی بارگاہ سمجھو، تم دنیا کے بادشاہوں کی طرح کوئی تم اسے بادشاہ سمجھو۔ اس کے پروٹوکولز ہیں، اس کا ڈیکورم ہے، اس کے لیے ہم نے قوانین قائم کیے ہیں میرے رسول کی بارگاہ میں جانے کے، یہ ادب اور آداب ہیں۔ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تمہارا دل کرے نا میرے رسول کو دیکھنا چاہتے ہو، جلوہ کرنا چاہتے ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہو، اس کی میٹھی میٹھی باتیں سننا چاہتے ہو، زلف ابری کے جلوے اور دیدار کرنا چاہتے ہو، تو ایسے نہیں کہ جب تمہارا دل کرے اٹھ کر چلے جاؤ۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جانے سے پہلے کچھ صدقہ کر کے جایا کرو تاکہ پتہ چلے کسی اور کے پاس نہیں جا رہے ہو، تم رب کے محبوب کے پاس جا رہے ہو۔ یہ پروٹوکول ذکر کیا گیا۔ جو غریب صحابہ تھے وہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
مالدار لوگ تو ہم سے سبقت لے جائیں گے. کہا وہ کیسے؟ یا رسول اللہ وہ صبح صدقہ کریں گے، شام صدقہ کریں گے اور آپ کے پاس آتے رہیں گے، اور ہمارے پاس صدقہ کرنے کو کچھ ہوگا نہیں، تو آپ کا جلوہ اور دیدار کیسے ہوگا، آپ کی صحبت کیسے میسر آئے گی؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت اور رعایت عطا فرما دی. فرمایا یہ آیت قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، آیت تلاوت ہوتی رہے گی، میں مصطفیٰ اس کا حکم منسوخ کرتا ہوں. بتانا یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں محبوب کی بارگاہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو یہ غور کرنا چاہیے. ہم نے عصر کے بعد بھی بات کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادب کے اعتبار سے کہ حضور کی بارگاہ میں آواز کا اونچا کرنا بھی ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد 2 طبقات کا تذکرہ ہے. ایک کو حزب الشیطان کہا گیا اور دوسری کو حزب اللہ ذکر کیا گیا. اور اس میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو یہودیوں سے بھی دوستی رکھتے تھے اور اپنے مومن ہونے پر مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کر قسمیں بھی کھاتے تھے. ان کے بارے میں ان کے بڑے بڑے ان دعووں کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت قرار دیا. اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ سعادت مند لوگ ہیں کہ جو حزب اللہ ہیں. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا حزب ہے، اللہ کی جماعت ہے. اور لوگوں سن لو خبردار، اللہ کے لشکر اور اللہ کی ہی جماعت کو فلاح دی گئی ہے اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں. تو سورہ مجادلہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی سورت سورۃ الحشر ہے. اس سورہ حشر میں قبیلہ بنو نضیر کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس کو ذکر کیا گیا اور مال فے کے احکامات بیان کیے گئے. کبھی بھی جنگ لڑی جاتی ہے تو اس میں 2 طرح سے مال مجاہدین کے ہاتھ آتا ہے. ایک کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں اور دوسرے کو مال فے کہا جاتا ہے. مال غنیمت وہ ہے کہ جنگ لڑی گئی، لڑنے کے بعد جو مال ہاتھ آیا وہ مال غنیمت ہے. اور جنگ نہیں لڑی گئی، دشمن پہلے ہی بھاگ گیا اور جو مال چھوڑ کر گیا وہ مال فے ہے. مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا اسلوب اور طریقہ اور اس کے قواعد تو قرآن نے ذکر کر دیے سورہ انفال کے اندر، وہاں ہم اس کو ڈسکس کر چکے. لیکن مال فے کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ اس کی تقسیم پر مجاہدین کا کوئی حق نہیں. یہ کلی اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا کہ وہ اس مال فے کو فقراء میں، ضعفاء میں، مساکین، حاجت مند اور قرابت داروں میں جیسے تقسیم کرنا چاہیں یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. اسی صورت میں آیت ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں روک دے تم اس سے رک جاؤ. اس آیت کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے آگے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ یا رسول اللہ یہ ایسا کیوں اور یہ ایسا کیوں. جس سے روک دیا سو رک گئے، جس کو کرنے کا حکم دے دیا سو اسی کو کرنا ہے. اور یہی کل کا کل دین ہے کہ حضور کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی اصل ایمان اور اصل دین ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیات ہیں جس میں خود پر دوسروں کو ترجیح دینے اور فوقیت دینے کا تذکرہ ہے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میری مدد کی جائے. حضور نے صحابہ سے کہا کہ کون اس کی مہمان نوازی کرے، کون میزبان بننا چاہے گا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے قبول کیا. انہیں اپنے گھر لے کر گئے. گھر میں جو ہے وہ ایک ہی شخص کا کھانا موجود ہے. اولاد کو بہلا پھسلا کر سلا دیا گیا، دسترخوان لگایا گیا، چراغ بجھا دیے گئے، سامنے بیٹھ گئے، کھانا رکھ دیا، مہمان کو سب کھلا دیا اور ان کے سامنے محض بیٹھ کر لقمے صرف ہاتھوں کے اشارے کرتے رہے. خود بھی بھوکے تھے لیکن اپنی اس بھوک پر اپنے مہمان کو فوقیت اور ترجیح دی. صبح جب فجر کے وقت پہنچے تھے، شارحین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں کسی کا انتظار فرما رہی تھی. تو جناب ابو ہریرہ جب حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ رات تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے سارا ماجرا بیان کر دیا. یا رسول اللہ بھوکا تو میں بھی تھا لیکن میں مہمان بنا کر گیا تو میں نے ان کو کھانا کھلایا. تو یہ آیات نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ وہ اپنی جانوں پر اپنے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. اور کیسے ترجیح دیتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ جبکہ خود حاجت مند ہوتے ہیں کہ یہ چیز مجھے ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو خود پورا کرنے کی بجائے وہ دوسروں کو ترجیح اور فوقیت دیتے ہیں. فرمایا ان کی کیا ہی شان ہے. تو یہ آیات اس سورہ حشر کے اندر موجود ہیں. اور پھر اس کے آخر میں اسماء حسنہ کے ضمن میں اللہ کی عظمت
اور کبریائی کا بیان کیا گیا ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ قرآن نے ایک دفعہ پھر اللہ کی تسبیح کا ذکر فرمایا ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ وہی غالب حکمت والا ہے۔ اگلی صورت سورہ ممتحنہ ہے، یہ مدنی صورت ہے، نزول میں اس کا نمبر 91 اور ترتیب میں 60 نمبر پر 60ویں نمبر پر ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاملہ ہے۔ حضور فتح مکہ کے لیے جب لشکر تیار فرما رہے تھے تو یہ حاطب بن ابی بلتعہ اولین ایمان لانے والے صحابہ میں سے ہیں، ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے تھے، لیکن ان کا خاندان اور گھر کے افراد وہیں مکہ رہ گئے تھے۔ تو اب جب حضور نے یہاں پلاننگ شروع کی کہ ہم مکہ فتح کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں، تو آپ نے اہل مکہ پر احسان کی نیت سے کہ میں انہیں یہ اطلاع دے دیتا ہوں کہ حضور یہ تیاری کر رہے ہیں، تو وہ لوگ پھر اس احسان کے بدلے میں میرے اولاد اور میرے خاندان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو آپ نے جو ہے وہ قاصد کو روانہ کر دیا کہ جا کر اہل مکہ کو اطلاع دے دی جائے، اور ادھر وہ قاصد روانہ ہوا اور ادھر جبریل قاصد بن کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے کہ ایک آپ کی خبر جو آپ لوگوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں وہ خبر مکہ پہنچنے والی ہے، اور اس طرح کا فرض جو ہے وہ اسے لے کر جا رہا ہے۔ تو حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ سخت نادم ہوئے اور سچے دل سے توبہ فرمائے، کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں کوئی نفاق نہیں ہے، میرے دل میں کوئی کجی نہیں ہے، خدا کی قسم میں سچا پکا مسلمان ہوں، میں مسلمانوں کو نقصان نہیں دینا چاہتا، خالصاً صرف میری یہ لالچ اور یہ غرض تھی کہ یہ کام میں کروں گا تو کفار مکہ میرے بچوں کے اور میرے خاندان کے افراد پر جو ہے وہ ظلم نہیں ڈھائیں گے یا ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف یہی نیت تھی۔ تو توبہ اتنی پاکیزہ اور شفاف تھی کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی بلکہ ان کی توبہ کی قبولیت کو بھی ذکر فرمایا۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، فرمایا کہ تم کسی طور پر بھی میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم پہلے بھی ذکر کر کے آئے کہ اسے ذکر فرمایا گیا کہ یہ یہود و نصارہ کسی طور پر بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تم لاکھ ان کے ساتھ وفاداری نبھا لو، وہ تم سے صرف ایک ہی حالت میں خوش ہوں گے کہ جب تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین پر چلے جاؤ گے۔ تو اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ کفار سے جو دوستی ہے اس سے ارتداد کا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان مرتد ہونے کی جانب لٹک سکتا ہے اور چھلک سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سورہ مبارکہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی۔ آخری جو صورتیں آیات ہیں اس صورت کی، اس کے اندر جو ہے حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے شان نزول ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت ترین دشمن عقبہ بن ابی معیط، یہ حضور کا سخت ترین دشمن ہے، ان کی بیٹی ہیں ام کلثوم، وہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئیں، اور ان کا جو باپ تھا یعنی عقبہ بن ابی معیط، وہ معاہدہ حدیبیہ کے پیش نظر انہیں واپس لینے کے لیے مدینہ پہنچا۔ یہ سب آپ جانتے ہیں کہ یہ طے ہوا تھا کہ مکہ سے کوئی آئے گا تو ہم واپس کریں گے، مدینہ سے کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ ام کلثوم آئیں، اسلام لا کر ہجرت فرما کر مدینہ آ گئیں، تو ان کے والد لینے کے لیے آئے کہ معاہدے پر عمل کیجیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ معاہدہ صرف ایمان لانے والے مردوں کے بارے میں تھا، عورتوں کے بارے میں نہیں تھا۔ ام کلثوم مشرک کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان لانے والی اس بیٹی ام کلثوم کو کہ جس کا باپ سخت ترین دشمن ہے، اس کی بیٹی کو بھی واپس باپ کے حوالے نہیں کیا۔ اب اس پر تیرا حق نہیں، اس پر اگر حق ہے تو اس کلمے کا ہے، اور اس کلمے نے اس کو یہ شان دے دی ہے کسی صورت تجھے واپس نہیں جانے دیں گے، اگر اس کو تمہیں بچانے کے لیے جہاد بھی کرنا پڑا تو تیری عفت اور تیری طہارت کا ہم ضمانت مصطفیٰ کے یہ مجاہدین دیں گے۔ تو اس عورت کی محافظت کا یہ خوبصورت نمونہ اس سورہ ممتحنہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر بھی ہماری بہن کہے، پھر بھی ہماری بیٹی کہے کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، تو ام کلثوم سے پوچھئے کہ اللہ اکبر، کہ اسلام نے کیا دیا ہے؟ باپ لینے آیا ہے، رسول کائنات نے واپس نہیں بھیجا، سگا باپ لینے آیا ہے، نہیں، تو نے اب میرا کلمہ پڑھ لیا، تیری حفاظت مجھ مصطفیٰ کے ذمہ۔ تو ہماری مائیں کسی اور سے حفاظت مانگتی پھریں، ہماری بیٹیاں کسی اور چیزوں میں اپنی حفاظت تلاش کرتے رہیں، دین کے علاوہ انہیں امان کسی اور چیز میں نہیں مل سکتی۔
اگلی صورت جو ہے وہ صورت الصف ہے، اور مجاہدین کی اس صفت کو ذکر کیا گیا صافات میں بھی ہم نے بیان کیا، اور یہاں پر بھی اسی صف کا ایک دفعہ دوبارہ ذکر ہوا کہ جب جناب وہ جو ہے نا ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ قطار در قطار رب کے حکم کی اجازت میں ہوتے ہیں کہ ادھر رسول حکم کریں ہم دشمن پر تابڑ توڑ حملے کر دیں، جب وہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کو مجاہدین بڑے ہی پسند ہیں۔ اور یوں ہی مفسرین نے یہی صف با جماعت نماز کی بھی ذکر کی کہ جیسے مجاہدین کی صفوں پر اللہ کے فرشتے فخر اور ناز کرتے ہیں، اسی طرح سے جب مصطفیٰ کے امتی با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے ایک امام کے پیچھے صف در صف کھڑے ہو جاتے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے ان صفوں پر بھی فخر فرما رہا ہوں۔ تو یہ صفیں جتنی توانا ہوں گی، یہ صفیں جتنی طویل ہوں گی، ان صفوں کی جتنی توانائی اور قوت ہوگی، بلا شبہ اتنی ہی زیادہ ہم پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ باجماعت نماز اور باجماعت اجتماعی عبادت اس دین کا حسن ہے۔ رب چاہتا تو اس نماز کو انفرادی طور پر فرض فرماتا، لیکن باجماعت نماز کی ادائیگی کو واجب قرار دیا گیا۔ کریم لجپال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں کہ جو مسجد میں باجماعت نماز کے لیے نہیں آتے۔ اور اگر میں آپ میں سے کسی سے یہ گزارش پیش کروں کہ آپ نماز میں باجماعت آیا کریں، اور آپ اگر جواب میں مجھے یہ بات ذکر کریں کہ ہم نے گھر پر نماز پڑھ لی تھی، تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ محبوب کو عمل پسند نہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ہماری پاکستان میں موجود مساجد میں نمازیوں کی تعداد سے زیادہ نمازیوں کی تعداد برطانیہ کی مساجد میں ہے۔ ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ فجر میں یہ سامنے والے گھر والے صاحب ہی آ جائیں، گھر میں 5 جوان بیٹے رہتے ہیں، چلو 5 نہیں آ رہے تو ان میں سے 2 تو آ جائیں، لیکن نہیں، ہم گھروں پر ہی نماز پڑھنا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر انہیں اپنی اولاد کی تربیت کا احساس ہے، ایسے ماں باپ کو بھی میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر محض اس نیت سے ہجرت کی ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، وہاں فلاں ادارہ اور انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں ہم بچے کو قرآن حفظ کروائیں گے۔ ایسی ماؤں کو میں جانتا ہوں کہ جناب وہ اپنے بچے کو اسکول سے لے کر گھر جائے اور گھر سے اسے تیار کرے اور 3 بجے اسے لا کر مدرسے میں چھوڑے، 5 بجے اس کی چھٹی ہونی ہے، 2 گھنٹے وہ ماں پارکنگ میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا قرآن پڑھ کر فارغ ہو تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں، اس کو اکیلا نہ آنا پڑے کہ کسی بد باطن کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ داری ماں لیتے ہوئے اور یہ مشقت کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ہمارے ماؤں بہنوں، ہمارے باپوں کو اور والدین کو بھی اس پر غور اور فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ اسی اولاد نے کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے۔ نہیں تربیت کر سکے، نہیں اچھے ڈگر پر ڈال سکے، اچھی عادتیں ان کی عبادت نہ بن سکیں، تو پھر سوائے پچھتاوے کے پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور اس سورہ صف میں اللہ رب العزت نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی احمد کو ذکر فرمایا ہے۔ عبداللہ، محمد کتنی دفعہ آیا قرآن میں؟ 4 دفعہ آیا۔ پہلی دفعہ سورہ آل عمران میں، دوسری دفعہ سورہ احزاب میں، تیسری دفعہ سورہ محمد میں، اور چوتھی دفعہ سورہ فتح میں۔ یہ 4 دفعہ اس میں محمد ہے اور 1 دفعہ اس میں احمد ہے۔ یہ 2 نام حضور علیہ السلام کے ذاتی نام ہیں، زمین والوں کے لیے محمد ہے اور آسمان والوں کے لیے کیا ہے؟ احمد ہے۔ تو یہاں جناب عیسیٰ نے جو بشارت دی اس کی طرف توجہ دلائی گئی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی کہ جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام احمد ہوگا۔ اس لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے خلیل اور نوید مسیحا کہا جاتا ہے، یعنی حضرت خلیل علیہ السلام کی دعا ہیں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نوید اور خوشخبری ہیں۔
اسی لیے دعائے خلیل اور نوید مسیحا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات میں ذکر کیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی سورت سورہ جمعہ ہے۔